الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک آواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين گم سم ہے پریشان ہے حیران ہے سارے گم سم ہے پریشان ہے حیران ہے سارے معلوم ہے سب کچھ مگر انجان ہے سارے موجود یہاں خیر کے امکان ہے سارے درکار ہمیں آپ کی رحمت کی رضا ہے اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے اپنے ہیں مقابل تو ہے اپنے ہی نشانہ ہنستا ہے ہمیں دیکھ کے اب سارا زمانہ آتا نہیں کیوں کر ہمیں روٹھوں کو منانا حائل ہے جو رستے میں وہ دیوار انا ہے اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے راہ دیکھتی ہے وادی کشمیر ہماری اغیار کے ہاتھوں میں ہے تقدیر ہماری دنیا میں نہیں عزت و توقیر ہماری غیروں کی نظر میں یہ وطن دشت بلا ہے اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے ہم جائیں کہاں لے کے یہ فریاد نبی جا کر یہ سنائے کسے روداد نبی امداد ہو امداد ہو امداد ہو یا نبی ہر شخص کے ہونٹوں پہ یہی ایک صدا ہے اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے ممکن نہیں سرور کہ ہمیں ہو شک ہو ذرا بھی
اس وقت تقاضا بھی ہے اور حکم خدا بھی، اس مصر میں دونوں ہے دعا اور دوا بھی، کس درد کی شدت میں یہ حالی نے کہا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، گم سم ہے پریشان ہے حیران ہے سارے، معلوم ہے سب کچھ مگر انجان ہے سارے، موجود یہاں خیر کے امکان ہے سارے، درکار ہمیں آپ کی رحمت کی رضا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل احادیث و روایات میں ملتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی، اسی دوران آپ کی سوئی جو ہے وہ گر گئی، آپ نے چراغ کی روشنی میں تلاش کی لیکن وہ نہ مل سکی، اتنے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجر اقدس میں جلوہ گر ہوئے، آپ کے تشریف لانے پر ایسا ہی نورانیت پھیلی کہ آپ کو گمشدہ سوئی مل گئی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا نورانی بنایا ہے، چراغ کی روشنی میں مجھے سوئی نہ ملی، لیکن آپ کے تبسم فرمانے پر، آپ کے مسکرانے پر، آپ کے دندان اقدس سے جو نور نکلا اس کی روشنی میں نے سوئی حاصل کر لی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل روز قیامت کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے کہ جو میرے اس چہرے کی زیارت سے محروم رہیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو مقام محمود عطا ہوگا، اللہ کے بعد آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان، آپ کی عظمت، اس بلند مقام پر جب آپ جلوہ افروز ہوں گے، وہ کون بد نصیب ہوں گے جو اس وقت بھی آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے؟ فرمایا وہ بخیل ہوں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ بخیل سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑھے وہ سب سے بڑا کنجوس ہے، سب سے بڑا بخیل ہے۔ اور فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اور اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کسی نے کیا پیارا شعر کہا ہے، یہ سوئی جو گم ہوئی، سوزنے گم شدہ ملتی ہے سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم کوئی بات بھول جاؤ، فرمایا مجھ پر درود پڑھو، بھولی ہوئی چیز تمہیں یاد آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم فرماؤ، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اس کا شان نزول کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ یہود کی ایک جماعت جنہیں عیسوی کہا جاتا تھا اور اس کا سردار عیسیٰ اصفہان تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، مگر آپ صرف اہل عرب کے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے نبی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا رد فرمایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بالکل واضح بیان کیا گیا، اور اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تم یہ کہتے ہو کہ صرف اہل عرب کا رسول ہو، اے محبوب ان سے کہہ دو میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب چاہے تم عیسائی ہو، موسائی ہو، پارسی ہو، مجوسی ہو، مشرقی ہو، مغربی ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو، تم سب کا میں رسول ہوں، جہاں کہیں بھی تم رہتے ہو تمہارا میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ابوت اور حضور نبی کریم کی نبوت سب کو عام ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ تمام انبیاء کرام اور ان کی امتیں سب حضور کے امتی ہیں۔ پہلے انبیاء کرام خاص قوم کی طرف، خاص ملک میں، خاص وقت کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے، اور دوسری قوموں پر ان کی اطاعت فرض نہیں تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں کئی نبی رسول بھیجے ہوتے تھے، مثال کے طور پر کراچی کا رسول اور ہے، لاہور کا اور ہے، پشاور کا اور ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ علاقے نبیوں کو مخصوص کیے ہوئے تھے کہ تم نے یہاں پر اپنی نبوت کا اعلان کرانا ہے اور میری وحدانیت کا اعلان کرانا ہے، اور ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، ان کے علاقے جو تھے وہ ڈیوائیڈ ہوتے تھے، تو ایک قوم دوسرے نبی کی اطاعت کرنا اس پہ فرض نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے نبی کی ہی اطاعت کرتے تھے، یعنی ان کی جو شریعت تھی اس پہ عمل کرتے تھے۔ احترام سب کا کرتے تھے، لیکن شریعت پہ جو عمل، جیسے ہم احترام سب کا کرتے ہیں، ادب سب کا کرتے ہیں، سب نبی اور رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن ان کے احکامات پر نہیں، بلکہ جو رسول اللہ کی شریعت میں احکامات ہیں ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ خضر علیہ السلام سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے 15 سپارے کے آخر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کا واقعہ، اللہ نے فرمایا کہ میرا ایک بندہ خاص ہے، اسے جاؤ ملاقات کرو۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، اور نشانی بھی اللہ نے بتا دی کہ یہ مچھلی ساتھ لے لینا، اس کی نشانی بتائی کہ وہاں پر وہ میرا ایک بندہ موجود ہوگا۔ بہرحال وہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کی،
خضر علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ سے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے قوم کی طرف نبی ہیں، میں اپنی قوم کی طرف ہوں، آپ کے احکامات اور ہیں، آپ کی شریعت اور ہے، میری اور ہے، آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال وہ چل پڑے۔ اب سامنے دریا آ گیا، اب اس کو عبور کرنے کے لیے آپ کشتی پہ سوار ہوئے۔ ایک غریب شخص کی کشتی تھی، اب اس پہ سوار ہوئے، بڑی پیاری سی کشتی تھی، نئی کشتی جیسے ہوتی ہے۔ دوسرے کنارے پہ پہنچے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا، اس کو عیب دار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک تو اس بیچارے نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، پیسے بھی نہیں دیے، مفت میں ہمیں اس نے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچایا، اور آپ نے اس کی کشتی میں سوراخ کر کے اس کو عیب دار کر دیا، یہ کیا بات ہے؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا میں تو پہلے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، سوال کریں گے مجھ سے آپ، لہذا آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیں۔ تو موسیٰ صاحب نہیں چلو اب مجھے ساتھ رکھے، اب میں سوال نہیں کروں گا۔ پھر آگے چلے، آگے چلتے گئے تو ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کو گردن سے پکڑا، گردن مروڑ دی، اس کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کہ چھوٹے سے بچے کو آپ نے ناحق قتل کر دیا؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا میں تو پہلے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، سوال کریں گے، لہذا اب آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیں۔ تو موسیٰ صاحب نہیں اب میں سوال نہیں کروں گا۔ پھر آپ ساتھ چل پڑے، چلتے چلتے آگے ایک بستی آئی، بھوک پیاس کی شدت تھی دونوں کو۔ تو وہاں پر ایک دیوار تھی، بہت بڑی دیوار، موٹی دیوار تھی، تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ وہ دیوار گرنے والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے وہ محنت کر کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، اس کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے ان کی اتنی مضبوط دیوار جو گرنے والے تھے ہم کو درست کر دیا، سیدھا کر دیا، تو ایسے اجرت مانگ لیتے ہیں، مزدوری لیتے ہیں ان سے، انہوں نے ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا، ہم مسافر بندے ہیں، چلو اجرت ہی مانگتے ہیں ان سے، اور آپ نے ایسی دیوار کھڑی کر دی، کچھ اجرت بھی نہیں، کچھ مزدوری بھی نہیں، کہ معاوضہ بھی نہیں۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا میں نے پہلے کہا تھا، قال الم اقل لکم، میں نے تو پہلے کہا، سورہ اس پارے کے آغاز میں پھر واقعہ چلتا ہے یہ، میں نے پہلے کہا تھا میرے ساتھ صبر نہیں کرو گے، بہرحال اب تم مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اور جو 3 واقعات تم نے دیکھے ہیں اب ان کی حقیقت سن لو۔ جس کشتی میں نے سوراخ کیا، اس علاقے کا جو بڑا گورنر تھا، جو بڑا عہدیدار تھا، وہ جو اچھی کشتی ہوتی تھی نا، نئی کشتی، اس پہ قبضہ جما لیتا تھا، اور جو عیب والی ہوتی تھی وہ اس کو نہیں لیتا تھا۔ تو میں نے اس کی کشتی نئی دیکھی، میں نے کہا اگر یہ نئی کشتی وہ بندہ دیکھے گا تو اسے قبضہ کر لے گا، یہ بیچارہ بے روزگار ہو جائے گا، تو میں نے اس کو عیب دار کر دیا تاکہ اس کے ظلم سے یہ محفوظ رہے، اس کے قبضے سے محفوظ رہے۔ دوسرا، بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا، اس نے بڑے ہو کر کافر بننا تھا، اور اس کے ماں باپ مومن، اور یہ اپنی اولاد کی وجہ سے، اس کی وجہ سے وہ بھی کافر ہو جاتے، لہذا ان کا ایمان بچانے کے لیے میں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کا اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے۔ بعض انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے ظاہر پر فتویٰ دینے کا حکم صادر فرمایا، تو ظاہری معاملات دے کے جو حقائق ہے اس میں مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ کچھ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے باطل پہ فیصلہ دینے کا حکم دیا، ظاہر اسباب کچھ بھی ہو، ظاہری باتیں کچھ بھی ہو، لیکن جو حقیقت ہے اس پہ آپ فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ کئی انبیاء کرام کو اللہ نے یہ اختیار دیا، لیکن حضور نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں اختیارات دیے۔ اے محبوب، تم چاہو تو ظاہر پر فتویٰ دو، ظاہر پر فیصلہ دو، چاہے تو باطن پر فیصلہ دو، اور کئی اس طرح کے واقعات احادیث کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال، اور فرمایا کہ تیسرا جو دیوار گرنے والی تھی اس کے نیچے خزانہ تھا، خزانہ دفن تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور بستی کے لوگ وہ لوٹ کے لے جاتے، اور وہ ہے یتیم بچوں کا مال۔ ان کا باپ بڑا نیک تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک تھا، یہ بچے یتیم ہو گئے، ان کا خزانہ ظاہر ہو جاتا، دیوار گر جاتی تو لوگ اٹھا کے لے جاتے، بچے محروم ہو جاتے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے،
اب میں نے دیوار سیدھی کر دی، یہ خزانہ اب چھپا رہے گا، جب بچے بڑے ہوں گے تو خود یہ خزانہ نکال لیں گے۔ یہ واقعات جو عجائبات میں سے تھے وہ میں نے اس لیے کیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات جو مجھے دیے گئے اس کو استعمال فرمائے۔ تو پہلے نبی جو ہوتے تھے ان کو مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہیں، مخصوص وقت کے لیے نہیں ہے، مخصوص قوم کے رسول بنا کر نہیں بھیجے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب میں نے تمام لوگوں کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تمام انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، پرندوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، ہر کسی کے رسول ہے۔ میرے آقا زمین کے بھی رسول ہیں، آسمان کے بھی رسول ہیں، چاند کے بھی رسول ہیں، سورج کے بھی رسول ہیں، تاروں کے بھی رسول ہیں، انسانوں کے بھی رسول ہیں، جنوں کے بھی رسول ہیں، چرند کے بھی رسول ہیں، پرند کے بھی رسول ہیں۔ میرے آقا جمادات کے بھی رسول ہیں، نباتات کے بھی رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کے میرے آقا رسول ہیں، حتیٰ کہ میرے آقا اللہ کے بھی رسول ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے بھی رسول ہے، ہر کسی کے رسول۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ جنت کے جو ثواب ہوتا ہے نا، جنت کا جو اعمال کرتے ہیں یہ ثواب صرف انسانوں کے لیے ہوتا ہے، جانور چرند پرند ان حیوانوں کے لیے یہ ثواب نہیں ہوتا، ان کے لیے اجر نہیں ہوتا۔ دوزخ کا عذاب جو ہوتا ہے یہ ثواب عذاب انسانوں اور جنات کے لیے ہے، اور جہنم میں جو ہے یا انسان جائیں گے یا پھر جنات۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ فرماتا ہے جہنم میں میں انسانوں کو اور جنات کو داخل کروں گا، ان کو ڈالوں گا۔ باقی جو مخلوقات ہیں چرند پرند جانور وغیرہ یہ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، تو مخلوقات میں سے کوئی بھی اس میں نہیں جائے گا۔ شرعی احکام کے جو مکلف ہیں وہ بھی انسان اور جنات ہیں۔ شریعت میں لاگو ہوتی ہے وہ انسانوں پہ ہوتی ہے اور جنات پہ لاگو ہوتی ہے، جانوروں پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، چرند پرند پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، ان پہ شرعی احکامات کے یہ مکلف نہیں ہوتے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، سرکار کی تکریم، سرکار کا ادب، سرکار کا احترام ہر کسی پر فرض کر دیا گیا ہے، وہ چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، حیوان ہو، جنات ہو، انسان ہو، ہر چیز کو اللہ نے پابند کر دیا ہے۔ بے شک تم ان کی شریعت کے پابند نہیں ہو، لیکن میرے محبوب کی تعظیم کے پابند ہو، تمہیں ہر وقت میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرنی پڑے گی۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جانوروں نے، پرندوں نے، شجر نے، حجر نے، نباتات نے، جمادات نے میرے آقا کے حکم کو مانا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ ہمارے آقا مولا ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں اور ساری مخلوق آپ کی امت ہے، اور اسی وجہ سے تو آپ کے کہنے پر کنکریوں نے کلمے پڑے ہیں۔ ابو جہل مٹھی بند کر کے کنکری لے کے آ گیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو، رسول ہو، تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں میں کون ہوں یا تجھے مٹھی میں ہے وہ بتا کہ میں کون ہوں۔ یعنی آقا نے اپنے علم کو ظاہر فرما دیا، یہ کہہ کر آپ جانتے تھے کہ ابو جہل خالی مٹھی لے کے نہیں آیا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے، اور جو اس کی مٹھی میں بند ہے وہ میری نافرمان نہیں ہے، میری فرما بردار بھی ہے۔ اور اس نے کہا یہ تو اور عجیب بات ہو جائے گی، اگر میری مٹھی میں جو بند ہے، اس نے کہا یہ تو پتھر ہے یہ کیا بولے گا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اشارہ کیا تو اس کی بند مٹھی میں بند کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ، کہ ہم گواہی دیتی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب بندہ سوچے کہ میرے آقا تو اللہ کے نبی ہیں، محبوب ہیں، آپ کو تو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، آپ کو پتہ چل گیا کہ مٹھی کے اندر کنکریاں ہیں، کنکریوں کو کس نے بتایا؟ باہر رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ تو اندر بند ہے، ان کے اندر جان تو نہیں ہے، کنکریوں کے اندر تو بے جان چیز ہے۔ پتھروں کو، کنکریوں کو کس نے کہا کہ باہر اللہ کا رسول کھڑا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کو ایسے پتا چلا جب میرے آقا نے یہ کلام فرمایا، جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو جہل
میں بتاؤں کہ میں کون ہوں یا وہ بتا جو تیری مٹھی میں بند ہے؟ یہ جملہ جب آپ نے فرمایا تو آپ کے منہ مبارک سے ایسا جملہ جب نکلا تو نور بن کر وہ کنکریوں پہ پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نور کی برکت سے کنکریوں کو بھی جو ہے وہ پہچان عطا فرما دی۔ انہوں نے بند مٹھی کے اندر کہا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے رسول ہے، نبی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، سیدنا فاروق اعظم ایک مرتبہ تورات کا جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی وہ کتاب لے کے، اصلی کتاب تھی وہ، ابھی اس کے اندر تحریف نہیں ہوئی تھی، فاروق اعظم لے آئے تو میرے آقا نے دیکھا، فرمایا کہ اے عمر یہ کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات شریف ہے، اس کا مطالعہ کروں گا، اس کو پڑھوں گا۔ تو میرے آقا جب یہ سنا تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا جلال سے، جسے انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ فرمایا اے عمر کیا قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ فرمایا لو کانوا موسیٰ حیا ما وسع الا اتباعی۔ اے عمر اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی حیات زہری میں آتے جس کی تم کتاب اٹھا کے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، اے عمر اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی حیات زہری میں آتے تو وہ بھی میری شریعت پہ عمل کرتے، اپنی شریعت پہ عمل نہ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم کتاب و حکمہ، اللہ نے فرمایا تھا نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا عالم ارواح کے اندر کہ اے نبیو جب تم نبوت کا تاج سر پہ سجا کر دنیا میں جاؤ گے اور اپنی نبوت کا اعلان کروا رہے ہوگے، اسی دوران میرا محبوب آ جائے تو پھر تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کی اتباع بھی کرنی ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ایسا ہوتے تو وہ بھی میری شریعت پر عمل کرتے۔ وسیع صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں رسول اللہ کی ایک سنت کو چھوڑ دوں، فرمایا مجھے گمراہ ہونے کا سخت اندیشہ ہے۔ ایک سنت چھوڑنے پہ آپ یہ فرما رہے ہیں، ایک سنت کا جان بوجھ کے چھوڑ دو، فرماتے ہیں مجھے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو ایسے ایسے منکرین حدیث پیدا ہو گئے، کہتے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے، سنتے نہ پڑھو، کیا ضرورت ہے، فرد پڑھو بس فارغ۔ کہ تو ایسے دعا بھی نہیں مانگتے، فرد پڑھو بھاگو، جلدی میں اور نکل گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مسجد میں مومن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی ہوتی ہے۔ المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، فرمایا منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے قید میں پرندہ ہوتا ہے۔ اب بندہ خود اپنا خود محاسبہ کرے، اس کی کنڈیشن کیا ہے، وہ کس لیول پہ ہے، اس کا ایمان کس سٹیج پر ہے۔ اگر مسجد میں دل لگتا ہے سمجھے کہ اس کا ایمان کامل ہے، وہ صحیح مومن ہے۔ اگر مسجد میں دل نہیں لگتا، دل اچار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یا وہ جلدی جلدی نکل جاؤ، بھاگ جاؤ۔ مولوی صاحب نے یہ 4 منٹ کی جماعت کو 7 منٹ میں کیوں کر دیا، اتنی لمبی قرات کیوں کر دی؟ اگر وہ پریشان ہو رہا ہے تو پھر وہ خود سوچے کہ اس کا مقام کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ آتا ہے۔ سیدنا میرے آقا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے فرمایا، عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم مسجد میں بیٹھو، جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھے رہو گے اللہ تعالیٰ ہر سانس کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا، ہر سانس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گناہ مٹا دے گا، ہر سانس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد میں زیادہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ساری مخلوق جو ہے یہ میرے آقا کی کیا ہے؟ امت ہے۔ امت جو ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے امت دعوت اور دوسری ہے امت اجابت۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمام لوگوں کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، آپ نے سب کو دعوت دی ہے، اللہ کے وحدانی کی طرف بلایا ہے، اپنے رسالت کے اعلان آپ نے فرمایا ہے۔ اب جس نے اس کو قبول کیا وہ امت اجابت ہے، جیسے ہم ہیں الحمدللہ۔ جو نہیں مانتے، آپ کی دعوت کو جس نے قبول نہیں کیا، آپ کے اعلان کو جس نے نہیں مانا، وہ امت تو ہے لیکن وہ امت اجابت نہیں ہے۔ امت اجابت ہی جنت میں داخل ہوگی، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اب بھی یہودی یا عیسائی عیسیٰ اسلام کو مانتے رہے، موسیٰ اسلام کو مانتے رہے، وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ کو نہیں مانیں گے۔ رسول اللہ کو، آپ رسول اللہ جب دنیا میں تشریف لے آئے، اعلان نبوت فرما دیا،
اب رسول اللہ کے بعد کسی پر جو ہے وہ شریعت جو ہے اس کی وہ اپنانا جائز نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ حضور نبی، یہ بھی یاد رکھے کہ حضور نبی کریم، یہ جس زمانے میں کوئی نبی نہ ہو اسے زمانہ فطرت کہا جاتا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم تک تقریباً 600 سال کا گیپ ہے۔ اس عرصے میں کوئی رسول نبی موجود نہیں تھا ظاہرا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں اٹھا لیے گئے تو 571 سال تک کوئی رسول ظاہری طور پر موجود نہیں تھا۔ اس کو کہتے ہیں زمانہ فطرت۔ زمانہ فطرت میں لوگوں کے ایمان کی یہ کیفیت قبول ہوتی تھی کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے، انہیں موحد کہا جاتا ہے، توحید کا اقرار کرنا ان کے لیے لازم ہوتا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں وہ موحد تھے، کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے ان کا وصال ہو چکا تھا، سرکار کے والد کا بھی اور سرکار کی والدہ کا بھی، تو وہ اصحاب فطرت میں سے ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہاں بھی آتا ہے کہ میرے آقا نے ان دونوں کو دوبارہ زندہ فرما کر اپنا کلمہ بھی پڑھایا اور ان کو اپنا صحابی بھی بنایا۔ یہ بھی ثابت ہے حدیث کے اندر جو ہے۔ تو یہ امت اجابت جو ہوتی ہے، یہ جو سرکار کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، سرکار پہ ایمان لاتے ہیں، یہ امت اجابت ہے، یہی جنت میں داخل ہوگی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے رسول بنا کر، نباتات کے رسول، بادلوں کے رسول۔ ایک بار جمعے کا دن تھا اور ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، سرکار خطبے کے لیے کھڑے ہونے لگے تو ایک اعرابی عرض کرنے لگا، ہلک المال وجاء العیال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال ہلاک ہو گئے، خاندان کے خاندان بھوکے مر رہے ہیں، قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائے بارش ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ، صحابہ کہتے ہیں اس وقت بادلوں کا نام و نشان نہیں تھا، آسمان بالکل صاف۔ جب یہ کہا تو میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بارش کے لیے آپ نے دعا کی۔ تو کہتے ہیں صحابہ کرام ہم نے دیکھا ادھر سے بادل آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، اور اتنی تیز بارش برسی۔ میرے آقا جب خطبہ دے کے منبر سے نیچے اترے تو آپ کی داڑھی مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ جمعہ کو بارش ہوتی رہی، ہفتے کو بارش ہوتی رہی، اتوار کو بارش، سوموار کو بارش، منگل کو بارش، بدھ کو بارش، جمعرات کو بارش، جمعہ آ گیا، جمعے کو بارش۔ بارش میں صحابہ کرام مسجد میں آئے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا، جب وہی کھڑا ہوا پھر اس نے وہی جملہ کہا جو پچھلے جمعے کہا تھا کہ یا رسول اللہ جانور ہلاک ہو گئے، ہمارے مال برباد ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ پچھلی دفعہ بھی یہی کہا تھا، اب بھی یہی کرے، یا رسول اللہ یہ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی، اب بارش زیادہ ہو گئی، ہمارے مال پھر بھی ڈوب رہے ہیں، ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اے بارش ہمارے اوپر نہیں برسنا، ہمارے ارد گرد برسنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جس طرح میرے آقا انگلی کا اشارہ کرتے ہیں بادل ادھر چلے جاتے ہیں، جدھر اشارہ کرتے ہیں بادل کی انگلی اشارہ پا کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ اور مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، مدینے سے باہر بارش ہو رہی تھی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ پورا ہفتہ بارش کیوں ہوتی رہی، رکی کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں رکی اس لیے نہیں کہ اس بارش کو اللہ نے نہیں بھیجا تھا بلکہ رسول اللہ نے بلایا تھا۔ رسول اللہ کے بلانے پر بارش آئی تھی، جب تک میرے آقا اجازت نہ دیتے وہ بارش جا کیسے سکتی تھی؟ تو میرے آقا نے اجازت دی تو پھر وہ بادل وہاں سے ہٹے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا، وہ دو ٹکڑے ہو گیا انگلی کے اشارے سے، سورج الٹے، اور انگلی کے اشارے سے آپ نے ڈوبا ہوا سورج واپس موڑ لیا تھا۔ مشہور واقعہ مولا علی مشرق کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی نماز کے لیے ڈوبا ہوا ساری سورج جو ہے وہ اللہ نے، اللہ کے محبوب نے انگلی کے اشارے سے سورج کو، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تو کہتا رسول اللہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں دے سکتے، میرے آقا تو صرف اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، میرے آقا اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ اور کون 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 سے معجزات تم میرے آقا کے شمار کر سکتے ہو؟ میرے آقا کو ایسے معجزات اللہ نے عطا فرمائے، ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جن کا شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ سر سے لے کر پاؤں تک آپ سراپا معجزہ تھے،
عیسیٰ علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، سیدنا نوح علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، سلیمان علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، سیدنا داؤد علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، جتنے نبی آئے معجزات لے کر آئے، لیکن جب رسول اللہ آئے تو معجزہ لے کر نہیں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بن کر آئے ہیں۔ آپ کی ہر ادا معجزہ ہے، آپ کا دیکھنا معجزہ، آپ کا سونا معجزہ، آپ کا چلنا معجزہ، آپ کا دیکھنا معجزہ، آپ کا سننا معجزہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، ایک صف میں آپ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پچھلی صفوں میں وہ لیٹ داخل ہوا، یعنی آخری رکعت میں شامل ہوا، اور اس نے ایک تسبیح پڑھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا یہ تسبیح کس نے پڑھی ہے؟ اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ تسبیح کس نے پڑھی ہے؟ اب جس نے یہ تسبیح پڑھی تھی، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد تسبیح دعا ہے، تو وہ ڈرتے ڈرتے کھڑے ہوتے کہ شاید یہاں پہ یہ موقع نہیں تھا پڑھنے کا، تو میرے آقا نے فرمایا ڈرو نہیں، یہ تمہارے لیے خوشخبری کی بات ہے، جب تم نے رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد یہ تسبیح پڑھی اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، فرمایا میں نے 30 فرشتوں کو دیکھا کہ ہر فرشتہ تیزی کر رہا تھا کہ یہ کلمات پہلے اللہ کے بارگاہ میں پیش کروں۔ سبحان اللہ، اتنے پیارے کلمات ہیں کہ ہر فرشتے کی یہ تمنا تھی کہ یہ کلمات میں پہلے اللہ کے بارگاہ پیش کر دوں جا کر، اور اس کا جو ثواب بے انتہا ہے۔ کوشش کیا کرے رکوع کے بعد جب جیسے ربنا لک الحمد کہتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ تسبیح پڑھی جائے، نہیں تو کم از کم اللہم ربنا ولک الحمد یہ کہہ لیا کرو، ربنا ولک الحمد سے کام چلا ہی رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ جتنے اچھے سے اچھے انداز میں نماز کو پڑھیں گے، اس کی نورانیت آپ کو حاصل ہوگی، اس کا فیض آپ کو حاصل ہوگا، اس کی برکت آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ایسی نماز جب سوچ سمجھ کر پڑھیں گے، اس کے تلفظ صحیح کر کے پڑھیں گے، اس کے آداب کو ملحوظ رکھیں گے، واجبات فرائض کو سمجھتے ہوئے سنت کو لحاظ رکھتے ہوئے جب نماز آپ پڑھیں گے تو ایسی نماز ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ایسی نماز تمہیں گناہوں سے بچائے گی، برائیوں سے منع کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نماز عطا فرمائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح سے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، کوئی چیز تمہاری میرے اوپر چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ اب اس صحابی نے ایسا تسبیح پڑھی تھی اللہم ربنا ولک الحمد حمدا، نہ جانے کس صف میں کھڑا ہوا تھا وہ، لیکن میرے آقا نے اس کی آواز کو بھی پہچان لیا، سن لیا، سمجھ لیا، اور اس کو آپ نے ظاہر یہ فرما دیا تاکہ دوسروں کو اس کی ترغیب ملے۔ یعنی ایسی وظیفہ ایسی دعا بتانا بھی سنت مصطفیٰ ہے تاکہ لوگ اس کو سن کر اس کو اپنانے کی کوشش کر کے ثواب حاصل کر سکیں۔ اس لیے آپ نے اس سے پوچھا، پھر اس کو بیان فرمایا تاکہ دوسرے بھی اس پر عمل کریں۔ مولا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میرے آقا معراج کی رات سے واپس تشریف لائے تو ابراہیم علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوبارہ ان سے نمازیں کم ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام سے دوبارہ جب ملاقات واپسی پر ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پیارے نبی، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت تک میرا سلام پہنچا دینا۔ وعلیکہ وعلیہ السلام، اپنی امت تک میرا سلام پہنچا دینا۔ کس نے کہا؟ ہاں جی لو جی سنتے نا سارے، آج ایسے ہی نہیں چلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محبوب جب آپ اپنی امت کے پاس جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، جب تم ایک دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہو گے تمہارے نام کا ایک درخت اللہ تعالیٰ جنت میں لگا دے گا۔ تو جتنے چاہو آپ درخت لگوا لو۔ یہ تصویر میرے آقا نے آ کے بیان فرمائی۔ اور دیکھیں نماز میں کسی اور نبی کا ذکر نہیں ہے رسول کے علاوہ، حضور نبی کریم کے علاوہ، سیدنا ابراہیم السلام کا نام ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ تو میرے آقا نے نماز کے اندر ہی ابراہیم السلام کو صلاۃ و سلام درود بھیجنے کا ہمیں حکم دے دیا، کیونکہ انہوں نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اے میرے امتیوں تم انہیں نہ بھولنا، تم بھی ان کو سلام بھیجتے رہنا۔
اس لیے ہر نماز میں ہم یہ درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اور یہ درود سب درودوں سے افضل درود ہے۔ درود اور بھی ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود السلام ہے، یہ درود ہے، سلام اس میں نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے آقا نے درود ابراہیم کیوں سکھایا؟ آپ بخاری شریف کا حدیث دکھائیں، جہاں بھی لکھی ہوئی ہے حدیث پاک درود ابراہیم کے بارے میں، یہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ سب سے افضل یہ درود ہے کہ میرے آقا نے تعلیم فرمائے۔ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود بھیجو ان پر اور خوب خوب سلام بھیجو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو ہم سمجھ گئے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، التحیات پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ پہ درود کیسے بھیجیں؟ تو پھر میرے آقا نے یہ درود ابراہیم تعلیم فرمایا۔ یہ صرف درود ہے، اس میں سلام نہیں ہے۔ اگر درود ابراہیم خالی پڑھیں گے تو صرف درود پہ عمل ہوگا، سلام پہ عمل نہیں ہوگا، ایک حکم پہ عمل ہوگا، ایک پہ نہیں ہوگا۔ تو جب درود ابراہیم پڑھا جائے تو اس کے ساتھ سلام کے الفاظ بھی، اس کے ساتھ ایسا درود پڑھا جائے کہ جس کے اندر سلام بھی موجود ہو۔ تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بالکل مختصر بھی ہے اور جامع ہے، اس میں درود بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر درود بھی ہے، اس کے اندر سلام بھی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جنت میں درخت لگانے ہیں تو کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ ان کلمات کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے نا، زمین و آسمان کی طرف جتنا فاصلہ اللہ تعالیٰ نیکیوں سے پر کر کے اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ فرمایا، جو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہ اللہ 100 حج کا ثواب دیتا ہے، اور 10-12 لاکھ کا حج ہو گیا غالباً، اگلے سال ہو جائے 25 کا ہو جائے جیسے حالات چل رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ 100 مرتبہ کہیں، میرے آقا فرماتے ہیں 100 حج کا ثواب ہے۔ تو بندہ ایک منٹ میں 100 مرتبہ آرام سے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کرنا۔